اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آئی ہوپ یو آل آر ڈوئنگ سو ویل اینڈ دا بیسٹ لیول آف یور ایمان ان شاء اللہ تعالیٰ. سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو اس کے اندر جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے ان کو بہت زیادہ چیلنجز تھے جو فیس کرنے پڑ رہے تھے. اور یہ جو ان کے آنے سے پہلے جو صورت حال تھی عرب میں، تو وہاں پہ بہت زیادہ جو حضرت اسماعیل کا دین تھا، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا، ان سے لوگ بہت دور چلے گئے تھے. انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے بت پرستی اپنانے لگ گئے تھے، نئی نئی ایجادات کرنے لگ گئے تھے. یعنی حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو دین تھا وہ ایک اللہ کو ماننے کا دین تھا، وحدانیت، اللہ کو ایک ماننا اور صرف اسی سے دعا کرنا اور اسی کی عبادت کرنا. لیکن جس طرح وقت گزرتا گیا تو لوگ ڈائیورٹ ہونا شروع ہو گئے. جب لوگ ڈائیورٹ ہونا شروع ہو گئے تو تین طرح کے لوگ وہاں پہ نمودار ہوئے. ایک تو یہودیت کا پیداوار شروع ہو گئی، یعنی یہودیت بہت زیادہ عام ہو گئی. یعنی یہودیت وہ والا مذہب تھا کہ جس کے اندر یہ ایک خدا کو تو مانتے تھے، لیکن آگے چل کے یہ اپنے آپ کو ہی خدا بنا دیا تھا انہوں نے، نعوذ باللہ. یہ کہتے تھے کہ ہم لوگوں کو ڈکٹیٹ کریں گے، ہم بتائیں گے کیا صحیح ہے کیا غلط. یعنی وہ اس لیول تک چلے گئے تھے. اس کے بعد عیسائیت نے جنم لیا اور لوگ عیسائیت کی طرف آ گئے تھے، شرک میں مبتلا ہو گئے تھے، یعنی اللہ کے ساتھ حضرت عیسیٰ کو شرک کرتے تھے. پھر اسی طرح انہوں نے نئے ایک مذہب کا ایجاد کی اور وہ تھا مجوسیت. مجوسیت جو تھی اس کے اندر بھی یہ شرک کرتے تھے اور یہ اللہ کے کسی ایک نبی کو شرک ٹھہراتے تھے اللہ کے ساتھ، اور یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کو مانیں گے، لیکن بیچ میں بتوں کو لے آتے تھے اور پھر کہتے تھے یہ ذریعہ بنیں گے ہمارا اللہ کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے کا. تو یہ وہ سنیریو تھا، یہ وہ چیلنج تھا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فیس کیا تھا ان لوگوں کے ساتھ. تو پھر ایک قرآن کی ڈفرینٹ آیات اترتی تھیں. اسی طرح ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے جس میں ایک حضرت ابراہیم اور اسماعیل کا دین آہستہ آہستہ آگے چلتا رہا. کچھ لوگوں نے تو اس کو پکڑے رکھا اور کچھ لوگ تھے جو ایجادات میں پڑ گئے. تو ان میں سے ایک سردار تھا، رہتا یہ مکہ میں تھا، اس کا نام تھا، یہ بنو خزاعہ کا سردار تھا، یہ عمرو بن لہی اس کا نام تھا. یہ ایک دفعہ شام گیا اور جب شام گیا تو وہاں سے اس کو سب لوگوں نے بتایا کہ یہ نبیوں کی سرزمین ہے، یہاں بہت سارے نبی آئے تھے. اور اس طرح کرتے کرتے وہاں ایک لوگ بت پرستی میں مبتلا تھے. اب یہ جو تھا یہ ایک اللہ کو ماننے والا سردار تھا، لیکن جب یہ شام گیا تو وہاں سے ایک بت اٹھا کے اپنے ساتھ لے آیا اور لا کے اس کو خانہ کعبہ میں رکھ دیا. تو یہاں سے بتوں کا آغاز شروع ہوا تھا. اور پھر لوگ یعنی کہ یہ ڈسٹریکٹ ہو گئے تھے، ایک دین ایک خدا کی بات سے ڈسٹریکٹ ہو گئے تھے اور اپنی طرف سے اس قسم کی بات کرنے لگ گئے تھے. اس لیے نئی نئی ایجادات کو بہت غور و فکر کے ساتھ سمجھ کے ساتھ اپنانا چاہیے. جو دل سیرت سے اور قرآن سے جڑ جائے گا انشاءاللہ اس کی زندگی میں کبھی بھی ایجادات شامل نہیں ہوں گی. آج میں نے ایک بہت ہی خوبصورت حدیث پڑھی ہے اور یہ حدیث ہے صحیح بخاری کی 4775. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین اسے یہودی، نصرانی یا مجوسی بنا لیتے ہیں. اس کی مثال ایسی ہے جیسا کہ جانور کا بچہ صحیح سالم پیدا ہوتا ہے. کیا تم نے کبھی پیدائشی طور پر ناک یا کان کٹا ہوا کوئی بچہ دیکھا ہے؟ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی. ترجمہ یعنی اللہ تعالیٰ کی اس فطرت کی اتباع کرو جس پر اس نے انسان کو پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی فطرت میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں، یہی سیدھا دین ہے. اللہ اکبر. I hope this will help you to enhance your information. جزاک اللہ خیر.